بہرحال اس تکلیف سے وہ گزرے، خبر لیک ہو گئی، کیونکہ جب اس نے قصد کیا تو یوسف علیہ السلام بھاگے، اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر وہ دروازے کھول دیے، اور یہ سین جس طریقے سے انہوں نے فلمایا ہے پہنچا دیا جی انہوں نے اس جگہ پہ، اس فلم کے اندر ایران والوں نے۔ بہرحال قرآن کے الفاظ ہیں، جب وہ دروازے کے اوپر پہنچے تو وہاں سے عزیز مصر آ گیا، اور پیچھے عورت بھی ہے تو اسے بھی شک پڑ گیا۔ وہاں پہ کوئی سیانہ بندہ تھا جس نے کہا کہ یہ دیکھو کہ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف جو ہے وہ مجرم ہے، اور اگر یہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر وہ عورت مجرم ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام بھاگے تھے، اس نے پیچھے دوڑ لگائی ان کو پکڑنے کے لیے، تو پیچھے سے قمیض پھٹی ہوئی تھی اور وہ پیچھے سے پھٹی نکلی۔ ایران والوں نے فلم میں یہ فلمایا کہ وہ ایک شیرخوار بچہ بول اٹھا، لیکن یہ دور کی بات ہے، اگر یہ واقعہ ہوا ہوتا تو سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کو اسی وقت نہ مان لیتے کہ یہ تو کوئی عام انسان نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کوئی سمجھدار آدمی تھا جس نے یہ مشورہ دیا، اور یہ لاجیکل بھی تھا۔ تو عزیز مصر کو پتہ چل گیا کہ اس عورت کی چال ہے، پھر بھی وہ باز نہیں آئی۔ جب اس کی خبر لیک ہوئی تو اس نے کہا میری تو دم کٹ گئی ہے، میں اب ساری عورتوں کی دم کٹواؤں گی۔ اس نے وہ جتنی بڑے اشرافیہ وہاں مصر کا تھا ان ساری عورتوں کو دعوت پہ بلایا، اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دے دی، قرآن کے الفاظ ہیں، اور ایک ایک سیب دیا، اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ان عورتوں کے سامنے آؤ۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آئے تو عورتوں نے بے خیالی میں وہ کاٹتے ہوئے سیب کو اپنی انگلیاں بھی کاٹ لی۔ کاٹنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ کٹ کے علیحدہ ہوگی، مراد یہ کہ اس پہ تھوڑا بہت زخم آیا، یہ اتنا نہیں ہے کہ وہ انگلیاں ٹوٹ ٹوٹ کے کوئی علیحدہ ہو گئی تھی، یا کوئی ساری عورتوں نے یہ سب کچھ کر لیا۔ ڈاکٹر سرار صاحب نے اس کی اچھی توجہ بیان کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کی انگلی زخمی ہو، اور یوسف علیہ السلام جو کہ غلام تھے وہ اس کی طرف متوجہ ہوں کہ میں اس کو پٹی کر دوں یا اس کے لیے کچھ ارینجمنٹ کروں، تو باقی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے جان بوجھ کے خود ہی اپنی انگلی کاٹی ہو کہ تاکہ وہ متوجہ ہوں۔ کوئی بہرحال اس طرح کا سلسلہ ہوا ایک ایکسٹرا آرڈنری، اور جب یہ حالت ہوئی تو اس نے پھر کہا کہ ہاں یہ تھا جس کے لیے تم مجھے بات کر رہی تھی، تم لوگ بھی تو اس میں گرفتار ہو گئے۔ اور پھر اس کی ڈٹائی ہے، اس نے کہا کہ میں اسے برائی کی طرف بلا رہی ہوں، اگر اس نے یہ میری بات نہ مانی تو میں اسے جیل میں ڈلوا دوں گی۔ تو یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے جیل قبول ہے اس برائی کے عوض، کہ میں تیرا مجرم بنوں۔ دیکھیں کوئی گناہ بھی نہیں کیا، برائی سے بچے ہیں، ہم ہوں تو ہم کہ ہمیں انعام ملے، وہ کہہ رہے ہیں مجھے انعام میں جیل مل جائے کہ میں ان کے شر سے بچ جاؤں۔ بہرحال پھر وہ بہانہ کر کے ان عورتوں نے جھوٹے الزامات لگا کے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا دیا۔ یوسف علیہ السلام بھی راضی تھے، ٹھیک ہے چلے گئے۔ آلموسٹ 9 سے 10 سال تک وہ جیل میں رہے، اور وہ جیل کا جو انہوں نے سین فلمایا ہے وہ بندہ دیکھ نہیں سکتا، جو وہاں پہ کس پرسی کی حالت تھی بہرحال انہوں نے گزاری، لیکن آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کے دعوت توحید بھی وہاں پہ پہنچی۔ اور اسی دوران 2 ایسے قیدی تھے کہ ان دونوں نے الگ الگ خواب دیکھے، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ اچھے بھلے معلوم ہوتے ہیں، اگر آپ تعبیر بتا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں اس کی تعبیر جو بتاؤں گا وہ تعویل ہوگی، پھر وہ مقدر ہو جائے گی۔ اور وہ خواب انہوں نے اپنا بیان کیا۔ ایک نے خواب یہ بیان کیا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میں اپنے رب یعنی اپنے اس بادشاہ کو شراب نچوڑ کے دے رہا ہوں۔ دونوں کے قتل کے فتوے جاری ہو چکے ہوئے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ تم عن قریب چھوٹ جاؤ گے۔ دوسرے نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں کا ایک ٹوکرا ہے اور اس سے جانور پرندے کھا رہے ہیں، تو ان کا تم سولی دیے جاؤ گے اور تمہاری لاش سے جانور کھائیں گے۔ اور وہی ہوا۔ اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ جسے نجات ملنے والی تھی اسے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تم چھوٹ جاؤ تو اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے۔ لیکن قرآن کے الفاظ ہیں کہ شیطان نے وہ ذکر بھلا دیا۔ ظاہر ہے اللہ نے تو کوئی اور ہی فیصلہ کیا ہوا تھا۔ اور یوں آلموسٹ
9 سے 10 سال ان کے جیل میں کٹ گئے، یہاں تک کہ اس بادشاہ کا جو بیٹا ہے وہ تخت نشین ہوا، اور اس نے خواب دیکھا۔ ظاہر بادشاہ کو اللہ تعالیٰ اس طرح کے خواب دکھایا کرتا تھا، مخلوقات کو دیکھنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بادشاہوں کے اوپر ہی رکھی ہوئی ہے جو ان کے انڈر رعایا ہے، کہ 7 دبلی پتلی گائے جو ہیں وہ نیل سے نکل کے 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 خشک بالیاں ہیں اور 7 جو ہیں وہ ہری بالیاں ہیں۔ اب یہ بڑا ایک ایکسٹراڈنری خواب تھا۔ اس نے اپنے وہ سارے تعبیر بتانے والے بلائے، سب کے سب عاجز آ گئے۔ تو وہ جو چھوٹ چکا تھا ایک قیدی، وہ بادشاہ کا بڑا قریبی تھا جو اسے شراب بنا کے دیتا تھا، اسے یاد آیا کہ ہاں ایک شخص قید میں ہے۔ اور یاد کب آیا؟ دیکھیں 9-10 سال کے بعد۔ اس نے کہا میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جو آپ کو اس کی تعبیر بتائے گا۔ تو وہ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اسے لے آؤ یہاں پہ۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتا دی جو باقی معبر نہیں بتا سکے۔ بادشاہ کو بھی لگا یہ تعبیر اسی طریقے سے ہے کہ 7 خوشحالی کے سال آئیں گے، اور اس کے بعد 7 سال آئیں گے 7 ایئرز قحط سالی کے، جس میں آپ یہ والا غلہ جو سٹور کیا ہوگا وہ استعمال کریں گے، اور پھر اس کے بعد بارش ہوگی۔ 7 سال تک بارش نہیں ہوگی، اور ان 7 سالوں کے لیے آپ نے اپنی وہ والی گندم سنبھال کے رکھنی ہے جو ان خوشحالی کے 7 سالوں میں خوب پیداوار ہوگی۔ تو بادشاہ نے کہا انہیں بلا کے لاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلے میرا وہ مسئلہ حل کریں جو میرے اوپر الزامات لگا کے ان عورتوں نے اندر کیا۔ پھر بہرحال وہ معاملہ بھی سیٹل ہوا، عورتوں نے مان لیا کہ یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ پھر یوسف علیہ السلام عزت کے ساتھ لائے گئے بادشاہ کے پاس، اور انہوں نے خود کہا کہ مجھے وزیر خوراک بنا دیں، میں امین بھی ہوں اور ان معاملات کو ہینڈل بھی کر سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے جس طریقے سے ان معاملات کو ہینڈل کیا اور کہا کہ آپ نے گندم کے دانوں کو بالیوں سے باہر نہیں نکالنا، یہ سٹوریج کا طریقہ بھی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ یوں گندم خراب نہیں ہوتی، سال ہر سال آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آج بھی گندم اسی طریقے سے سٹور ہوتی ہے۔ اب وہ قحط سالی صرف مصر تک نہیں تھی، شام تک بھی پھیل چکی تھی، اور وہی بھائی بالآخر گندم کی تلاش میں مصر آئے۔ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا بھائی یہاں کا بے تاج بادشاہ بن چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ ان تو سوچے نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوا، کوئی اس وقت انٹرنیٹ کوئی اس طرح کی تو چیز ہے ہی نہیں تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ دیا اونٹ بھر کے، اور جاتے ہوئے خادمین کو کہا کہ ان کی جمع پونجی بھی آپ نے ان کے اسی سامان کے اندر رکھ دینی ہے تاکہ یہ متاثر ہوں اور اگلی دفعہ پھر آئیں۔ اور پھر ان سے انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا ہمارے تو اس طرح بھائی ہیں، ایک بھائی ہے وہ ہمارے والد صاحب تو اس کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتے، اس کے اندر وہ اپنے اس بیٹے کو تلاش کرتے ہیں جسے بھیڑیا کھا گیا تھا، اور وہ بیٹا سامنے تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام یہ باتیں سن رہے تھے اور دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ تم ظالم ہو، لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ ان کا اچھا پھر تم دیکھ رہے ہو اس بھائی کا بھی سامان میں تمہیں دیتا ہوں، اگلی بار اس بھائی کو ساتھ لے کے آؤ گے ورنہ میں تمہیں سامان نہیں دوں گا۔ ظاہر ہے کسی بہانے سے تو بلانا تھا نا۔ اور واپس جب پہنچے انہوں نے دیکھا یہ تو اتنا فیاض بادشاہ ہے، اس نے تو ہماری وہ جمع پونجی جو بھی تھا، کوئی کاٹن لے کے گئے تھے یا اس وقت تو بارٹر سسٹم ہوتا تھا نا، وہ واپس کر دی ہے۔ تو اپنے والد سے کہا کہ آپ اپنا وہ بیٹا بھی بھیجیں، وہ تو بڑا اچھا بادشاہ ہے۔ تو ان کا ایک دفعہ تم اسی کے بھائی کو لے گئے تھے، وہ واپس نہیں آیا،